بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37-38 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور ساتھ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، دور کے رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو ہم مجلس ہے جہاں وہ آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ آخر میں دو اللہ تبارک و تعالی نے صفات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مختال وہ بندہ جو خود بینی میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا ہو، باقی ساری دنیا اس کو بری لگتی ہو، اور فخور فخر کرنے والا بندہ۔ یہ دو صفات ایسی ہے کہ جو پیچھے والے جتنے حقوق ہے ان کی ادائیگی میں یہ مانع ہے۔ تیسرا مانع ادھر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور مانع ہے ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں، اور وہ ہے بخل کہ بخل کی وجہ سے والدین کے ساتھ بندہ احسان نہیں کر سکتا، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، رشتہ دار کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ بخل ہے کہ بھئی پیسہ خرچ ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے میرے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے پچھلی والی آیت کے ساتھ، اس کا یہ تعلق ہے۔ الذین یبخلون وہ لوگ، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، اور صرف خود بخل نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ امر اس کا روٹ ہے، اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، خود بھی کرتے ہیں، پیسہ جمع رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی بچا کے رکھنا ہے، برے وقت میں کام آئے گا۔ اب اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا رشتہ دار تکلیف میں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، یہی برا وقت ہے، اس پہ خرچ کر لو۔ آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے، اس کو کھانے کی فکر ہے اور کھانے کے بارے میں اس کو تکلیف ہے، لہذا اس پہ خرچ کر دو۔ تو لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کا۔ وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں، ما جو، آتا دیا، ہم انہیں، اللہ نے، من فضلہ ہی ضمیر یہ اپنے فضل سے، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اب فضل میں قرآن کریم میں بارہا مال اور دولت کے لیے لفظ فضل کا استعمال کہ اپنے مال دولت کو چھپاتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار آتا ہے ضرورت مند اور وہ اس سے کہتا ہے جی مجھے تھوڑی سی رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، ضرورت ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں تو خود بھوکا مر رہا ہوں، حالانکہ پیچھے بینک بیلنس اس کا کروڑوں ہوتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اب دیکھو اللہ نے اس پر ایک فضل کیا، احسان کیا، اس کو یہ چھپا رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو فضل کے تحت آتی ہے وہ علم ہے۔ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو لوگ علم کی دولت سے ہو مالا مال، تو ان کو بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اس کو چھپائے نہ۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ چھپاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً یہ لفظ اہانت اردو میں استعمال ہوتا ہے، توہین آمیز، یعنی صرف تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کے ساتھ ساتھ توہین بھی ہوگی، اہانت بھی کی جائے گی۔ پھر اگر کہیں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو خرچ کدھر کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے،
اور جہاں چھپ کے خرچ کرنے والی بات ہو وہاں بالکل خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے رشتہ دار نے پیسے لے لیے اس کا پتہ نہیں چلتا، پڑوسی کو دے دیے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اگر کوئی اعلان ہو جائے بھئی جی پیسے کی ضرورت ہے ایسی جگہ جہاں تختی لگنی ہوتی ہے تو وہاں پھر خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ جو ہے نا صورتیں ایسی ہے کہ جہاں مطلب ہے کھلے عام خرچ کرنا شریعت میں بھی بہتر ہے، لیکن وہاں مقصود شہرت، نام و نمود، ریاکاری نہ ہو، اگر نیت یہ ہو کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو تو اس صورت میں کھلے عام خرچ کرنے کی بھی اجازت ہے، ورنہ تو شریعت میں چپکے سے خرچ کرنا ہی بہتر ہے کہ بھئی آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ عام روٹین میں تو بالکل ایک پیسہ ٹکا بھی نہیں خرچ کریں گے، لیکن جب دکھاوے کی بات آتی ہے، شہرت کی بات آتی ہے تو پھر یہ سارے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، رعاء، دکھاوے کے لیے، الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو ظاہری بات ہے اللہ اور آخرت کے پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ کسی اور جو ہے نا بندے کو دکھانا نہیں چاہتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولا یؤمنون، اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا یقین نہیں ہوتا، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ان کا کوئی ایمان یقین نہیں ہوتا، بس دنیا کی شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ ومن یکن الشیطان، ومن، اور جس، لہو، کے لیے، یکن، ہو جائے، الشیطان، شیطان، قریناً، ساتھی، دوست، ہم مجلس۔ اب جس کا شیطان اس کا دوست بن جائے، اس کا قرین بن جائے، ہم مجلس بن جائے، فساء قرینا، پس برا ہے وہ باعتبار ساتھی کے، کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ کی جو ہے نا اللہ کا ساتھ ہونا اس سے ہٹ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ سارے کام وہ شیطان کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے توہین والا عذاب۔ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، پر جس کا ہو جائے شیطان دوست، پس یہ شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے دوستی سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست یعنی رحمان کا دوست بنا لے۔